تو بات یہ تھی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ حکموں والی ہے، ہمیں حکموں کا علم دیا گیا ہے، اور حکموں کو پورا کرنے کے لیے اس کے طریقے دیے گئے ہیں۔ وہی اصل زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے کہ زندگی حکم پر آوے، زندگی طریقے پر آوے۔ وہی ہمارا علم و ذکر ہے جو تیسرا نمبر ہے۔ کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو حال زندگی میں آوے اس حال کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس حال کا کیا حکم ہے۔ ہاں، پھر جب حکم معلوم ہو جائے تو اس کا طریقہ پوچھا جائے کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے عملی طریقہ کیا ہے۔ ہاں، یہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے علم و ذکر گویا دو پہیے ہیں، اسی پر ہماری زندگی گاڑی چلے گی۔ اگر علم و ذکر نہیں ہے تو گاڑی ڈھیر ہو گئی، جیسے ہماری ہے کہ جہالت میں زندگی پھنسی ہوئی ہے، کہ حکموں کا علم نہیں ہے، طریقوں کا علم نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ اصل زندگی ہے کہ حالات تو دنیا میں آئیں گے، اور ان حالات میں حکم کیا ہے یہ تبلیغ ہے کہ اس حال میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اس لیے دین سکھانے کے لیے یہ عمومی شکل ہے کہ ہر آدمی دین سیکھے۔ جب دین سیکھے گا تو دین پر عمل کرنے کا اس میں داعیہ پیدا ہوگا، پھر جو حال آئے گا اس حال کا علم پوچھے گا۔ جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں داعیہ پیدا ہوتا ہے اپنا علاج کا، اپنے علاج کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو وہ طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے۔ جی ہاں، اس کے پاس علاج کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کو بیماری کا شعور ہو گیا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو جب ہم کو اپنی دینی زندگی کا شعور ہوگا تو ہمارا رجحان علم و ذکر کی طرف ہوگا۔ اگر علم و ذکر کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے سمجھو ابھی دینی شعور پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے، اور یہ اصل ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہاں، باقی جو طریقہ کار ہے وہ تو ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، اس پر اصرار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بدلے گا۔ جیسے شریعتیں پہلے زمانے میں بدلتی ہوئی آئی ہیں۔ ہاں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، اپنی تربیت کراتے تھے، اور ان کے اصول تھے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا۔ یہ 4 اصول ہوتے تھے۔ پڑھنا کتابیں پڑھنا، ہاں، یہ اصول تھے تربیت کے لیے، اور پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی تھی، تربیت کے لیے۔ اس طرح آدمیوں کی تربیت ہوتی تھی۔ اب لوگوں میں وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ بزرگوں پر جاوے اور کم کھاوے اور کم سوے۔ اللہ نے طریقہ بدل دیا ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس، جن میں شعور ہے وہ اپنا شعور لے کر بے شعور لوگوں کے پاس جاوے اور سمجھاوے۔ کہ کس چیز سے سمجھاوے؟ کہ 2 چیزوں سے سمجھاوے۔ ہمارا جو کام ہے وہ کہ ہم 2 چیزوں سے سمجھاتے ہیں، ایک فضائل سے، ایک خدمت سے۔ آپ یہی کرتے ہیں نا کہ جن کو دعوت دو گے ان کا اکرام کرو گے، خدمت کرو گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اور دین کی بات بھی سکھاؤ گے۔ یہ طریقہ کار ہوا۔ جی ہاں، کہ خدمت سے، اکرام سے، کیوں کہ اس میں کوئی دین کے بارے میں کوئی داعیہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ نشے میں ہے۔ نشے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہالت کا نشہ چڑھتا ہے۔ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، نشہ اور چیزوں کے نشہ، ایسے جہالت کا نشہ چڑھتا ہے۔ حدیثوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں پر نشہ چڑھ جائے گا۔ کہ نشہ کس چیز کا چڑھے گا؟ فرمایا جہالت کا۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ دستخط کرنا نہ آئے وہ، اس کو اپنا دستخط کرنا نہیں آتا، سگنیچر کرنا نہیں جانتا، کہ نہیں، ہماری شریعت میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے،
اللہ کا کیا حق ہے؟ جو اللہ کے حق کی خبر نہیں ہے تو یہ اللہ کے حق سے جاہل ہے۔ ہاں کہ ہمارے یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو تعلیم جو دی جائے گی وہ حقوق کی دی جائے گی کہ اللہ کا یہ حق ہے، ہاں اللہ کے رسول کا یہ حق ہے۔ رسول کا کیا حق ہے؟ کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو کہ یہی سچا رسول ہے یا میں ایمان لایا ہوں۔ رسول کی تصدیق کرو، رسول کا اتباع کرو، رسول کی نصرت کرو۔ یہ تقاضا ہوتا ہے رسالت کا کہ رسول کہ اس کو رسول مانو، اور پھر اس کا اتباع کرو، پھر وہ جو کام کر رہا ہے اس کے مددگار بنو۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام میں کہتے تھے بنی اسرائیل سے من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں پھرتے تھے، من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کہ کون میری مدد کرتا ہے، کون میرا ساتھ دیتا ہے تاکہ میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاؤں، اور جو میرا ساتھ دے گا اس طریقے سے اس کے لیے جنت ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کا حق ہے، یہ رسول کا حق ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا ہمارے ہاں جہالت اس کو کہتے ہیں کہ حقوق کی خبر نہ ہو، باقی ساری دنیا کی معلومات ہوگی وہ تو وہ معلومات ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، اور ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ معلومات ہمارے پاس دنیا کی ہے، ہاں دنیا بھر کی خبریں، ہاں اس کی وجہ سے نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی تنزلی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں، فرمایا یہ کیا مجمع ہے؟ عرض کیا وہ ایک آدمی ہے۔ وہ کیا آدمی؟ فرمایا کہ علامہ، کہ علامہ ہے۔ کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نسابہ، کہ وہ لوگوں کے نسب نامے بتاتا ہے۔ عرب لوگ اپنا نسب محفوظ رکھتے ہیں، باپ دادا دادا کے دادا اوپر تک۔ ہم لوگوں میں وہ بات نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں دادا کون تھا دادا، ہاں 3-4 دادا تک کے نام مجھ کو یاد ہے، میرے باقی مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ میں نے باپ سے پوچھا، میرے ابا سے پوچھے تھے کہ ہمارے چوتھے دادا کا کیا نام ہے؟ جی ہاں ہمارے یہاں وہ نہیں تھا، وہ لوگ اپنا اوپر تک کا نسب نامہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ نسابہ ہے؟ وہ آدمی آیا ہے جو قبیلوں کو ان کا نسب بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے قبیلے کا دادا فلانا ہے اور اس کا دادا فلانا ہے، وہ وہاں تک جاتا ہے، تو وہ لوگوں کے نسب بتاتا ہے، نسابہ۔ وہ علم اس کے پاس ہے، اس کو علامہ کہا۔ یہ بات سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر۔ بہت مستحکم بات کہی ہے، کہ ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر۔ ہاں ایک پیغمبرانہ حیثیت سے بات کہی ہے، اصولی بات، کہ یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہا کہ اگر مجھ کو میرا 7 دادا یا 10 دادا تک کا کوئی نام بتا دے آج، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ وہ تو قبروں میں چلے گئے، اور نہ بھی میں نے نہیں جانا تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو علوم وہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نفع بھی نہیں کوئی نقصان بھی نہیں، اس کو علوم سمجھتے ہیں۔ یہ کہا کہ ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر، یہ وہ علم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا نہ ہونے کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ آج وہ بات ہے، وہ باتیں جانتے ہیں جن کا کوئی نفع نہیں، ہاں یا نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، اس کو علم نہیں کہتے۔ جی ہاں یہ وہ چیزیں جو ہیں جو اصل مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں وہ موبائل والوں سے کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے، میں کہا دیکھو یہ لغو کی مجلسیں ہیں، حضرت علی فرماتے تھے کہ مجالس اللغو تنسی القرآن،
یہ لغو کی مجلس ہے جو کر رہے یہ قرآن بولا دے گی. ہاں اس کا یہ خطرناک اثر ہے کہ یہ قرآن بولا دے گی، پھر قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، مزاج بگڑ جائے گا. تو میں نے کہا علم کہ وہ یہ علم نہیں ہے، وہ علم اصل وہ ہے کہ جس میں حقوق کی معرفت ہو. کیا ہو؟ حق. کیا حق ہے؟ ہاں انبیاء یہی علم لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کی دعوت سے، ان کی تعلیم سے، ان کی محنت سے حقدار کو حق ملتا ہے. ہاں حقداروں کا حق زندہ ہو جاتا ہے. لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے جاہلیت میں، یتیموں کو حصہ نہیں دیتے تھے. جس کا باپ مر گیا ہے تو وہ مال اس کا چچا وغیرہ لے لیتے تھے. یہ کس دلیل سے؟ کہ رات دن لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمن آتے ہیں، تو یہ بچہ تھوڑا دشمن کو دفع کرے گا، دشمن کو تو ہم دفع کریں گے، اس کے دادا وغیرہ کریں، اس لیے یہ مال ہم لیں گے. کیوں کہ دفعہ ہم کرتے ہیں تو نفع بھی ہم لے لیں گے. تو اس دلیل سے وہ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیں گے. جی ہاں، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے. حقدار کو تو حق پہنچنا چاہیے کہ وہ اس کا حق ہے. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وہ علم ملا ہے کہ جس کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہوتی ہے اور حقوق کی ادائیگی کے طریقے ملتے ہیں. اسی سے سلامتی آتی ہے، کیونکہ جب حقوق پائمال ہوں گے تو فساد ہوگا. قاعدہ ہے فساد ہوگا. اگر طاقت ہے تو فساد کریں گے کہ ہمارا حق ہے، اور طاقت نہیں ہے تو ان کے دلوں میں حقوق کی پائمالی کی وجہ سے آپس میں کینہ پیدا ہوگا. دلوں میں کینہ اور چھپی چھپی دشمنیاں پیدا ہوگی، کیونکہ ان کا حق مارا گیا ہے اور حق وصول کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو دلوں میں کینہ پیدا ہوگا، دل صاف نہیں رہیں گے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. علم و ذکر ہمارا کہ حق کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ دستور ہے ہمارا اسلام کا. یہ دایاں ہاتھ ہے تو دایاں ہاتھ کا حق، بایاں ہاتھ ہے تو بایاں ہاتھ کا حق. کہ دایاں کہاں استعمال ہوگا، بایاں کہاں استعمال ہوگا، یہ آداب میں آئے گا. جی ہاں، یہ تو ہم کو جو علم ملا ہے میرے دوستو، جس کی دعوت ہے، جس کی ترغیب ہے، وہ یہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے حقوق کی پہچان ہو جاوے. اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے. اس لیے سب سے پہلے نبیوں کی دعوت میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو. یہ پہلا حق ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ زندگی اللہ کے حکم والی، زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے. پھر دعوت صرف نہیں دی ہے، دعوت دے کر کے اس کا علم بھی دیا ہے. ہاں کہ دعوت میں اگر علم نہیں ہے تو وہ دعوت جہالت کو دور نہیں کرے گی. ہاں دعوت وہ ہوتی ہے جو حق بھی بتاوے اور پھر حق کے ادا کرنے کا طریقہ بھی بتاوے. اس لیے انبیاء کرام کی دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہوتی تھی. خالی دعوت نہیں، خالی اشاعت نہیں، بلکہ وہ دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہوتی تھی. اس لیے ہمارے ہاں علم و ذکر ہے کہ جو حال آوے اس حال کا حکم معلوم کرے، اور اس حال کا حکم معلوم ہو جائے تو حکم پورا کرنے کا طریقہ سیکھے. خالی حکم جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ حکم کا جاننا تو ضروری ہے، لیکن جب حکم جان لیا تو اب اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جیسے نماز قائم کرو کا حکم آیا، یہ تو آسمان سے آیا، نماز قائم کرو. قائم کیسے کریں گے؟ تو نماز قائم کرنے کے طریقے بتائے. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا
کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہ فجر کا وقت ہے، فجر یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، جی ہاں، شروع یہاں سے ہوتا ہے، ختم یہاں سے ہوتا ہے، ہاں، اس کے بیچ میں آپ کی امت فجر پڑے گی، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، وہ بتاتے تھے۔ حکموں کا علم وہی اصل دین ہے۔ اگر حکموں کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی ضرورت راحتوں کا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی راحت ضرورت کے لیے ہے، جی ہاں، وہ کم زیادہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ہاں، اور حکموں کے علم کے لیے کہ جتنی ذمہ داری ہے اتنا علم ہوگا، جتنی ذمہ داری آئی ہے اتنا علم ہوگا، جی ہاں، جو ذمہ داری آوے، جو حال آوے، اس حال کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں علم کا مطلب ہے۔ آپ مالدار ہو گئے تو آپ کے پاس مالداری کا علم ہونا چاہیے، تاکہ مالداری میں جو جو حقوق آپ پر آتے ہیں وہ آپ ادا کریں۔ جی ہاں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو حال آوے اس حال کا علم سیکھے تو یہ ہماری دعوت کامیاب ہے، ہاں، نہیں تو علم ذکر سائٹ پر وہ دعوت ہے تو یہ دعوت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری اس دعوت کے ذریعے سے جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ اس سے کام لیں گے۔ تو تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ تبدیلی کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں، اس کے اخلاص میں، جی ہاں، اس میں ترقی ہوئی، کہ پہلے الگ زندگی تھی اب الگ زندگی ہوئی، پہلے ہماری زندگی الگ تھی اب الگ ہو گئی، ہاں، کہ ہاں کیا اب اللہ اسے کام لیں گے کہ اس نے کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو اس علم کا، اس ذکر کا تابع کیا ہے۔ جیسے جانور اس کو سدھایا جاتا ہے، جب وہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس جانور سے کام لیتے ہیں، ہوتا ہے نا، ایک دم کام نہیں لیتے اس سے، اس کو سدھاتے ہیں، کیونکہ ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں تو بیل کو سدھاتے ہیں، ورنہ ایک دم بیل جوئے کے نیچے نہیں آتا، جی ہاں، اس کو سدھاتے ہیں، پھر وہ جوئے کا ہو گیا، کیونکہ وہ سارے تقاضے ختم ہو گئے، ہاں، اب وہ مانوس بھی ہو گیا، جی ہاں، کہ اگر اس کو چھوڑ دو تو بھی گھر آئے گا، وہ جانور مانوس ہو جاتا ہے، جی ہاں۔ تو ایسے ہی میرے دوستو دین پر چلنے کی وجہ سے دین سے انسیت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کہ دین سے انسیت ہو جاتی ہے، ہاں، دین سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے صحابہ کے بارے میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور کفر کی اور گناہوں کی نفرت تمہوں میں ڈال دی، کہ ہاں یہ اصلاح ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اصلاح ہو گئی، کہ جو کرنے کی چیز تھی اسے محبت، جو نہیں کرنے کی چیز اسے نفرت،